نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ ابھی آپ نے بغداد شریف سے تشریف لائے فضیلت الشیخ حضرت علامہ محمود علی طارق دامہ ظلہ العالی سے عربی زبان میں ایک شاندار خطاب سماعت کیا۔ آپ کی تقریر کا ایک ایک لفظ کوثر و تسنیم میں دھلا ہوا، اور آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکل رہے تھے وہ ہم لوگوں کے کانوں تک نہیں دلوں تک پہنچ رہے تھے۔ اور آپ نے اپنی تقریر میں حضور گلزار ملت کی جو فضیلت بیان کی، آپ کے جو اوصاف اور کمالات بیان کیے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ نے ابھی بغداد شریف حضرت جنید بغدادی کی مسجد کے خطیب و امام اور وہاں کے مدرس اعلیٰ اور عظیم مفتی فضیلت الشیخ حضرت علامہ محمود علی طارق مد ظلہ العالی سے عربی زبان میں ایک شاندار خطاب سماعت کیا۔ آپ نے اپنی تقریر میں جن عقائد و نظریات کو پیش کیا، اور آپ نے اپنی تقریر میں بیان فرمایا کہ یہی بغداد کے اولیاء کرام کے عقائد و نظریات ہیں، یہی بغداد کے اولیاء کرام کا مسلک ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، بلکہ اولیاء کرام کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ جنید بغدادی کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت، سر سختی کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ غوث پاک کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اس لیے آپ کو احساس کمتری میں نہیں رہنا چاہیے کہ بریلوی صرف ہندوستانی ہی میں ہے، بلکہ الحمدللہ بریلوی جن عقائد و نظریات پر چلتے ہیں اور جس مسلک کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں، وہ مسلک اور وہ نظریہ صرف ہندوستان کا نہیں، شام کے اولیاء کرام کا وہ نظریہ ہے، بغداد کے اولیاء کرام کا وہ نظریہ ہے، اور عرب کی سرزمین پر جتنے اولیاء کرام گزر چکے ہیں ان سب کا وہی نظریہ ہے جس کو آج ہم اور آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، صحابہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تابعین کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، غوث و خواجہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، کوئی پانچواں مسلک نہیں، مسلک اہل سنت کی نئی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ بے شک۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حضرت شیخ نے اپنی تقریر میں جو واقعہ بیان فرمایا اس سے ہم سب کے عقیدے کی تائید اور حمایت ہوتی ہے۔ گویا حضرت سر سختی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں رسول پاک کو دیکھا تو اس کو محض خواب نہیں سمجھا، بلکہ 100% اس کو حقیقت سمجھا۔ اور یہی ہم مسلک اعلیٰ حضرت والوں کا نظریہ ہے کہ اگر کسی کے خواب میں رسول پاک تشریف لائے تو یہ محض خواب نہیں بلکہ 100% حقیقت ہے، کیونکہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے کو دیکھا، کیونکہ شیطان کو بھی یہ پاور اور اختیار نہیں کہ رسول اللہ
جہاد شکل صورت اختیار کیا کہنے، واہ 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 اللہ۔ اب حضور گلزار ملت اسی مفہوم کو اگر یوں ادا کر دیں کہ بغداد والے سب بریلی تھے، شام والے سب بریلی تھے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت شیخ نے اولیاء بغداد کا جو عقیدہ اور نظریہ پیش کیا ہے، اولیاء شام کا جو عقیدہ اور نظریہ پیش کیا ہے، یہ وہی عقیدہ اور نظریہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے دلائل کے ساتھ اپنی کتابوں میں واضح کیا۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے ہم بریلوی صرف ہندوستان ہی میں نہیں ہیں بلکہ دنیا بھر میں بریلوی موجود ہے، اور الحمدللہ آج بھی ہم سواد اعظم ہیں، سب سے بڑی جماعت ہم ہیں، اور الحمدللہ اس جماعت کی نمائندگی اور اس جماعت کی ترجمانی کسی دور میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے رہے، ان کے شہزادے حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم فرماتے رہے، تاج الشریعہ فرماتے رہے، اور آج کے دور میں اسی مسلک کی ترجمانی حضور محدث کبیر، حضور گلزار ملت اور حضور قائد ملت۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اس لیے میرے بھائیوں میں تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا، وقت بہت کم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا پرچم اقبال صرف ہندوستان میں نہیں، ابھی حضرت شیخ نے اپنی زبان سے خود ہی بیان فرما دیا، اور آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب ملک شام میں ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، ایک ایسی ذات کو دیکھا جو ہر وقت اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو رکھے رہتے تھے تاکہ کوئی حضور تاج الشریعہ کے چہرے کی تصویر نہ بنا دے۔ حضرت شیخ نے بیان کیا کہ جب ہم نے تاج الشریعہ کے چہرے کو غور سے دیکھا تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ آپ کے چہرے سے انوار و تجلیات کی برسات۔ سبحان اللہ، یہ شان تھی حضور تاج الشریعہ۔ واہ واہ واہ۔ حضور تاج الشریعہ جب عربی زبان میں کلام فرماتے تھے ایسا لگتا تھا کہ عرب کا کوئی بہت بڑا محقق بول رہا۔ واہ واہ واہ۔ حضور تاج الشریعہ جب کسی فقہی مسئلے پر عربی زبان میں اپنی بحثوں کو کلام فرماتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم تاج الشریعہ کی بحثوں کو نہیں، علامہ شامی کی بحثوں کو پڑھ رہے ہیں۔ اور اردو زبان میں جب حضور تاج الشریعہ کے فتووں کو آپ پڑھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ دلائل و براہین کی یہ کثرت یا تو تاج الشریعہ کے فتوے میں نظر آ رہی ہے یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے فتوے میں۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ کو اللہ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی، وہ محبوبیت عطا فرمائی کہ آپ ہندوستان کے جس ایئرپورٹ پر اترتے تھے لاکھوں کا مجمع آپ کے قدموں میں سمٹ جاتا تھا۔ آپ جس پلیٹ فارم پر اترتے تھے ہزاروں لاکھوں عقیدت مند جمع ہو جاتے تھے، جس آبادی سے گزرتے تھے سنیت کی کھیتی لہلہانے لگتی تھی، جس ویرانے میں قدم رکھتے تھے عشق مصطفیٰ کا پرچم بلند ہو جاتا تھا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان پوری زندگی یہی پیغام دیتے رہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔